عبادت کا کوئی بھی جو عمل ہوتا ہے، خواہ روزہ ہو یا نماز ہو یا تلاوت قرآن ہو، ان سب کے کرنے سے ہماری روح اسٹرانگ ہوتی، یعنی ہماری اسپرچل سائڈ جو ہے اس کو اسٹرینتھ ملتی ہے. لہذا نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، قرآن کی قرات کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، اور سب سے زیادہ قریب تو انسان سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، اور جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو دعا کرتا ہے تو وہ دعا اور بھی زیادہ قبول ہوتی ہے. یعنی انسان دل کے ساتھ اور عاجزی کے ساتھ اور سجدے میں پڑھ کے اللہ کے قریب ہوتا ہے. تو جب انسان دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قریب ہے، انسان اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ اس کے قریب ہوتا ہے، اور سجدے میں اور زیادہ قریب ہوتا ہے تو قبولیت کے چانسز بھی اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں. دنیا میں کوئی بھی اور ایسا نہیں، بڑے سے بڑا بادشاہ بھی، کہ جو بندوں کے حال سے واقف ہو، جس کے پاس اتنے اختیارات ہوں، جس کے پاس اتنی قابلیت ہو، اتنا کچھ ہو کہ وہ بندوں کی ساری ضروریات پوری کر سکے، وہ تو اپنی تکلیف بھی دور کرنے پہ قادر نہیں ہوتے. اللہ کو دنیاوی بادشاہوں سے مثال نہیں دی جا سکتی. وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، کیونکہ حقیقی بادشاہ تو اللہ ہی ہے، باقی خواہ کوئی بادشاہ ہو یا فقیر ہو وہ سب اس کے بندے ہیں. لہذا ہمیں اللہ کے قرب کو محسوس کرتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قرب اس کے محسن بندوں کو حاصل ہوتا ہے. قرآن مجید میں آتا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، سورۃ الاعراف 56، بے شک اللہ کی رحمت نیکی کرنے والوں کے قریب ہے. لہذا نیکی کا کوئی بھی جو کام آپ کرتے ہیں اس کے بعد دعا کریں، چاہے آپ صدقہ خیرات کریں، چاہے آپ ذکر اذکار کریں، درود شریف پڑھیں. درود شریف تو خود ایک مکمل دعا ہے. اگر انسان کوئی بھی اور دعا نہ مانگے، صرف درود شریف ہی پڑھتا رہے تو اس کی ساری حاجات پوری ہو جاتی ہیں. اور خاص طور پر جب بندہ اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ بندے کے قریب ہوتا ہے.